آج کل شادی کے نام پر بیٹیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں دھتکار کے بھگانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو آپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کریں، ذلیل کر کے بھگائیں ایسے لوگوں کو جو آپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کریں۔ ہاں، معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے کچھ لوگوں نے۔ کوئی کہتا ہے مجھے بلٹ چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے 4 ویلر چاہیے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ کئی تو ایسی شادیاں ہیں جو دروازے سے لوٹ جاتی ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو پالتا ہے اور پھر اس کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، اس کو اپنے گھر سے ودا کرتا ہے، اس امید پر کہ جہاں میری بیٹی جائے گی خوش رہے گی، وہ لوگ اسے خوش رکھیں گے۔ لیکن جہیز کی نام پر جہیز کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں لوگ، جہیز کے نام پر بیٹیوں کو ٹارچر کرتے ہیں کہ تم لائی ہی کیا ہو، تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگ اگر شروع میں کبھی جہیز کی ڈیمانڈ کریں نا، ان کی اگر کبھی شادی مت کرنا، اپنی بچی کی کبھی شادی مت کرنا، ورنہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پوری زندگی ایسے لوگ ٹارچر کرتے ہیں کہ تم لائی ہی کیا ہو، تمہارے باپ نے تو پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ تو اپنی بچی کی اگر زندگی سنوارنا ہے نا تو نیک رشتے ڈھونڈو، نیک گھروں میں شادیاں کرو۔ اگر کہیں رشتہ طے ہو گیا ہے اور لڑکے والوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ مجھے بلٹ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، فوراً رشتہ کینسل کر دیں، فوراً رشتہ توڑ دیں۔ اگر رشتہ نہیں توڑیں گے نا، پوری زندگی آپ کی بیٹی پچھتائے گی۔ شادی ہو جائے گی، شادی ہونے کے بعد آپ کی بیٹی کو ٹارچر کیا جائے گا۔ اگر آج سمجھ جائیں گے تو پھر کبھی آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے، کبھی آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ ایسے گھروں میں رشتہ کریں کہ جن گھروں میں ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، جن گھروں میں جہیز کی طلب نہیں ہوتی، جہیز مانگا نہیں جاتا ہے۔ یار انسان اپنی بیٹی دے دیتا ہے، بڑی بات ہے۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو، جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دیا ہے اور پھر ساتھ میں اس کو کچھ تحفے کے طور پر کچھ جہیز دیا ہے، لیکن پھر بھی انسان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ ایسے یہ بھکاری لوگ ہیں، ان کو تو ذلیل کر کے بھگا دینا چاہیے، ان لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کہیں رشتہ کرتے ہیں، وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے، پھر بھی آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کر کے اور اپنی بچی کی وہاں شادی کرتے ہیں، تو آپ خود اپنی بچی کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور معاشرے کو بگاڑنے میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ہے۔ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے، ان کے یہاں فوراً رشتہ آپ توڑ دیں، آپ خود اس کو ایکسیپٹ کر کے اور وہاں اپنی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کی غلطی ہے۔ معاشرے کو ہم سب کو مل کر سدھارنا چاہیے۔ ہم سب جب مل کر ساتھ دیں گے نا، معاشرہ سدھرے گا، اور ایسے بھکاریوں کا اس معاشرے سے ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے جو جہیز کے نام پر بیٹیوں کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ بیٹیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، الحمدللہ ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، بس آپ قدم تو بڑھائیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب یہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے گی، جہیز نام کی چیز ختم ہو جائے گی، تو جو بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، 40 سال 50 سال کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، کیوں؟ غریب بیٹیاں ہیں، غریب باپ کی بچیاں ہیں۔ لوگ اس لیے رشتہ نہیں بھیج رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، وہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا، پھر ہم وہاں رشتہ کیوں کریں؟ 30 40 سال 50 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے لوگوں کے ذہنوں میں عقل آ جائے اور لوگ سمجھ جائیں۔ رشتہ غریب دیکھ کر ٹھکراؤ نا، رشتہ غریب دیکھ کر مت ٹھکراؤ۔ اگر امیر باپ کی بچی تم نے اپنے نکاح میں لے بھی لی، امیر باپ کی بچی سے تم نے شادی کر بھی لی، تو تمہیں کیا معلوم وہ عیاش نکل جائے؟ تمہیں کیا معلوم تمہیں دھوکہ دے کر کسی دوسرے کے ساتھ فرار ہو جائے؟ امیر باپ کی بچی سے بھی نکاح کریں اور غریب باپ کی بچی سے بھی نکاح کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبی کی بنا پر تم غریب کی بچی کو چھوڑ دو، غریبی کی بنا پر غریب کی بچی سے شادی نہ کرو۔ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جن کی یہ سوچ رہتی ہے کہ غریب کی بچی وہاں ملے گا کیا۔ ارے یار، اللہ کا دیا آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو فری کا لینا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں سے کمانا سیکھیں۔ کیا آپ کو اپنے بازوؤں سے یقین اٹھ گیا؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں؟
جو اپنے ہاتھوں سے کما نہیں سکتے، جو آپ محنت کر کے کما نہیں سکتے، اپنے بیوی بچوں کو پال نہیں سکتے، جو آپ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ رب جو سمندر میں موجود مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، کیا وہ آپ کو رزق نہیں دے گا؟ اور معاشرے میں یہ بہت غلط بات ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہو گئیں تو بیوی کو تانا مارتے ہیں لوگ کہ تو نے 3 بیٹیوں کو جنم دے دیا، 3 بیٹیوں کی پیدائش ہو گئی۔ اب یہ بتائیں جو 3 بیٹیاں جس کے یہاں ہوئی یا 7 بیٹیاں جس کے یہاں پیدا ہوئیں، کیا اس عورت کی غلطی ہے؟ کیا اس بیوی کی غلطی ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ اللہ رب العزت اس کو بیٹی دینے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو بیٹا دینے والا ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے سب ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے تب ہوا ہے۔ اگر آپ بیوی کو تانا ماریں گے نا، اللہ ناراض ہوگا۔ ہاں، وہ رب تو سمندروں میں مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، جنگلوں میں جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ تم تو انسان ہو یار، 200-300 گرام کھانے والے انسان، اپنے بازوؤں پر تمہیں یقین نہیں رہا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا تمہیں، اپنے آپ کما کر کھانا سیکھیں، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کی کوشش نہ کریں، سسرال سے جہیز کی امید نہ کریں کہ سسرال سے ملے گا تو اس پر ہم جئیں گے، اس پر گزارا کریں گے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں، جو اللہ تمام لوگوں کو رزق دینے والا ہے وہ اللہ آپ کو بھی رزق دینے والا ہے، ذریعہ بناتا ہے اللہ رب العزت۔ آپ کام کرو گے تو اللہ خود برکتیں عطا فرمائے گا، آپ امید ہار بیٹھو گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، اور اللہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ تو سماج سے جہیز کی بیماری کو ہم سب کو مل کے ختم کرنا ہے۔ یہ جہیز کی بیماری ختم ہو جائے گی تو جو بچیاں بیٹی ہیں ان کے بھی نکاح ہو جائیں گے، جو بچیاں بیٹی ہیں ان کی بھی شادیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، اللہ کا خوف کرو، تمہیں مر کے جانا ہے۔ آج انسان جہیز کے پیچھے لڑائی کرتا ہے، انسان زمینوں کے پیچھے لڑائی کرتا ہے کہ وہ تیری زمین ہے، یہ میری زمین ہے۔ یاد کریں، آپ کے پردادا کے پاس بھی وہی زمین تھی، آپ کے دادا کے پاس بھی وہی زمین تھی، آپ کے والد صاحب کے پاس بھی وہی زمین تھی، اور آپ کے پاس بھی وہی زمین ہے۔ آپ مر جائیں گے تو آپ کے بچوں کے پاس بھی وہی زمین آئے گی، زمین کہیں نہیں جائے گی۔ بس ہمارے پاس دستاویز ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، بس ہم اس کے مالک نہیں ہوتے بلکہ مالک ہوتے ہیں۔ ہاں، آج میرے پاس ہے تو کل تمہارے پاس رہے گی، تمہارے پاس تھی تو میرے پاس رہے گی۔ زمین کہیں نہیں جاتی ہے، انسان بدل جاتے ہیں پر جگہ وہی قائم رہتی ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی حضور بھی حاضر ہونا ہے، مر کے ایسے ہی چلے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ جن پر تم ناز کرتے ہو نا، جن دوستوں پر تم ناز کرتے ہو، یہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، گھر والوں پر ناز کرتے ہو ایسے چھوڑ دیں گے، ماں بھی بھول جائے گی۔